ایک ایسا مشورہ، ایک ایسا پیغام جس نے میری زندگی کو بدل کر رکھ دیا، جس کی وجہ سے آج میں اس جگہ پر دین اسلام کی تعلیم حاصل کرنے اور دین اسلام کی تبلیغ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور یہ مشورہ صرف میرے لیے نہیں ہے بلکہ ہم تمام مسلمانوں کے لیے، تمام مسلمان اس مشورے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہ مشورہ کیا ہے، آپ یہ پہلے چھوٹا سا کلپ دیکھ لیں۔ لوگوں، لڑکوں لڑکیوں نے یہ بات سمجھ آ رہی ہے جن کو، اور جو واقعی سنسیئر ہیں کہ مجھے واقعی عبادت کے ہی پیدا کیا ہے، تو وہ پھر سب سے پہلے اپنے اوپر کام شروع کریں، وہ اپنی غار ہرا میں جائیں، ٹھیک ہے، اور غور سے سمجھیں کہ میرا کام کیا ہے۔ اس کے بعد شناخت خود ہی نکل آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنا فوجی اکیلا نہیں چھوڑتا، یاد رکھیے گا، یہ میں آپ کو قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اپنا فوجی اکیلا نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ سے جو کام لینے، اللہ تعالیٰ نے تب لینے ہیں جب آپ تیار ہو جائیں گے۔ تو آپ جا ہی نہیں رہے اللہ کے راستے پہ، میں اللہ تعالیٰ کی گریس نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا کہ منتیں کر کر کے اپنے کام لے، اللہ تعالیٰ نہیں، میرا رب منتیں نہیں کرتا کہ آنا ہے تو میں بھاگ کے تیرے پاس آؤں گا، تو ایک دفعہ آ تو صحیح۔ بالکل۔ مگر اگر تو ادھر جا رہا ہے تو یاد رکھیں تیری رسی درازی میں ہی کروں گا۔ اب جس لوگوں کو رب نہیں سمجھ آیا، ان لوگوں کو یہ میری باتیں نہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ جن لوگوں کو پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، ان لوگوں کو ہوشیار کر رہا ہوں۔ ساحل بھائی کے اس مشورے نے مجھے اتنا کانفیڈنس دیا، اتنی مجھے موٹیویشن دی کہ میں نے یہ سوچ لیا کہ میں نے اللہ کی آرمی میں شامل ہونا ہے، اللہ کی فوج میں نے شامل ہونا ہے۔ اور جب سے میں نے یہ سوچا ہے اور اس پر میں کام کر رہا ہوں، مجھے بہت سے مواقع ایسے آئے جب میں لڑکھڑایا، جب میں گرنے کو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے مجھے تھام لیا۔ میں نے بہت ہچکولے کھائے سٹارٹ میں، جب میں نے اسلام کو اسٹڈی کرنا سٹارٹ کیا اور یہ چینل سٹارٹ کیا، دین کی تبلیغ کا کام کرنے کا سوچا اور سٹارٹ کیا یہ کام، تو میں بھی بہت دفعہ لڑکھڑایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مجھے ہمت دی، طاقت دی، اور ہمیشہ مجھے میرا ساتھ دیا، کبھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑا۔ تو یہ بات بالکل سچ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فوجی کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے سچے دل سے یہ ارادہ کرنا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کام کرنا ہے میں نے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ یار ایک بار ذرا آپ اپنے اوپر غور تو کریں، سر سے لے کر پاؤں تک آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں دی ہیں، آنکھیں، کان، ناک، ہاتھ، بازو، ٹانگیں، اتنی نعمتیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ کسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے نا، ان کا کوئی مقصد ہے، یہ بے فائدہ اور بے مقصد تو نہیں ہے نا۔ تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا پرپز اینڈ ٹرائی ٹو بی پارٹ آف دس پرپز۔ اس نظام کا حصہ بننے کی کوشش کریں اور اس نظام کا حصہ بنیں۔ سم ہاؤ آپ نے کچھ نہ کچھ ایسا کرنا ہے جو اس نظام کو، جو اللہ کے دین کو فائدہ پہنچائے۔ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی نعمتیں دی ہیں، ان کا آپ حق ادا کریں کسی نہ کسی طریقے سے۔ جیسے کہ آپ دنیا میں، آپ ملٹریز میں آپ شامل ہوتے ہیں تو مختلف قسم کی ہوتی ہیں، یا آپ آرمڈ فورس میں ہو جاتے ہیں، یا پھر اس میں نہیں آپ ہوتے تو آپ نیوی میں ہو جاتے ہیں، یا ایئر فورس میں ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے فوج کی بھی مختلف شاہیں ہیں، تو اسی طرح آپ کسی نہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی فوج میں شامل ہوں۔ اگر آپ ایک اچھے انفلوئنسر ہیں تو آپ دین کی تبلیغ کریں، آپ یوٹیوب چینل بنا لیں، یا کسی طرح بھی انفلوئنس کر کے آپ دین کی تبلیغ کریں، اللہ تعالیٰ کا کام سر انجام دیں۔ لیکن آپ اگر وہ کام نہیں کر سکتے، آپ کو شرماتے ہیں، آپ کو ہچکچاہٹ محسوس ہوتی ہے، تو آپ اگر وہ نہیں کر سکتے تو آپ کے پاس اگر پیسہ ہے، آپ کے پاس مال ہے، تو آپ اس کی مدد سے اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کریں، صدقہ کریں، غریبوں کی مدد کریں، کسی نہ کسی طرح سے اس نظام کا حصہ بنیں، اس نظام کا پارٹ بنیں اور اس مقصد کو سمجھیں۔ اور اگر آپ کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، آپ یہ کام بھی نہیں کر سکتے، تو کم از کم آپ اتنا کریں کہ آپ کم از کم اپنے گھر میں تو دین کی تبلیغ کریں نا، اپنے گھر میں تو اسلام لا سکتے ہیں نا، آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ تو انفلوئنس کر سکتے ہیں نا۔ آپ اگر باہر کسی کے ساتھ یا لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتے تو اپنے گھر میں تو آپ بات چیت کر سکتے ہیں نا۔ اپنے گھر سے تو کم از کم سٹارٹ کریں کہ گھر میں دین کی تبلیغ کریں، دین لائیں، گھر میں اسلام لائیں، انہیں بتائیں کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، زندگی کی منزل کیا ہے ہماری۔ تو آپ گھر سے کم از کم یہ کام شروع کریں۔ اپنی اولاد کو، ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، جو بھی آپ کی فیملی میں ہیں، ان کو آپ دین اسلام کی تعلیم دیں، انہیں مقصد زندگی سمجھانے کی کوشش کریں۔ تو مقصد یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے اس دین کا، اس نظام کا اور اس مقصد کا آپ نے حصہ بننا ہے۔ اور جب آپ اس چیز کا حصہ بن جائیں گے تو یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے فوجی کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ تو یہ تھا وہ مشورہ جس کی وجہ سے میری زندگی میں کافی زیادہ پازیٹیو چینج آیا۔ آپ بھی اس پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔